بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فرقان ٹی وی۔ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے وسیع اور حسین بنائی ہے، اس میں اس نے ہمارے لیے ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہمیں ذہن اور سوچ دی، جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات کہلائے۔ بنی نوع انسان کو اللہ نے فری ول عطا فرمائی۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال اچھائی کے لیے کرے یا برائی کے لیے۔ دوستو، انسان نے اپنی ابتدا سے ہی اپنے مقاصد اور تجربات کے ذریعے بہت سی چیزیں تخلیق کیں، جس کی وجہ سے آج انسان نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور چاند سر کر لیا۔ اس کے بعد اب اگلی نظر ستاروں تک جمائے ہوئے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹس اور جدت ہماری پروگریس کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن کچھ خفیہ طاقتیں بھی ہیں جو عجیب و غریب آلات و ہتھیار بنا رہی ہیں، جن کا مقصد انسان کی بھلائی کے بجائے ان پر تباہی اور قحط جیسی آفات لانا ہے۔ ان کو شیطانی قوتوں کی سپورٹ بھی حاصل رہتی ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی بھی انہی ایجادات میں سے ایک ہے، جس کو شیطانی طاقتیں دجال کے مشن کے لیے استعمال کریں گی اور اس کے ذریعے جہاں چاہیں طوفان، تباہیاں، زلزلے اور قحط برپا کر دیں گی۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہارپ کیا ہے اور یہ کیسے فنکشن کرتا ہے۔ ہارپ کو ہائی فریکوینسی ایکٹیو اور یورل ریسرچ پروگرام کہتے ہیں۔ اسے دا یو ایس ایئر فورس، دا یو ایس نیوی، دا یونیورسٹی آف الاسکا فیئر بینکس اور ڈیفینس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی ڈارپا کی مشترکہ فنڈنگ سے آئیونوسفیرک ریسرچ پروگرام کے طور پر شروع کیا گیا تھا۔ جہاں یہ جگہ موجود ہے، وہ جگہ پہلے یو ایس ایئر فورس کی تھی۔ ہارپ کا مرکزی آلہ آئیونوسفیرک ریسرچ انسٹرومنٹ یعنی IRI کہلاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور ریڈیو ٹرانسمیٹر ہے، جس میں 180 اینٹینا لگائے گئے ہیں جو 72 فٹ اونچے ہیں، اور انہیں یوں جوڑ کے لگایا گیا ہے کہ وہ مل کر ایک بڑے اینٹینا کا کام کرتے ہیں۔ آئیونوسفیئر کے ایک چھوٹے سے حصے کو عارضی طور پر چارج کرنے کے لیے IRI کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے فضا میں ٹنز کے حساب سے انرجی EFL ویوز کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ دوستو، ہارپ کے ذریعے سے 36 ملین واٹس ہائی فریکوینسی ویوز کو خلا میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جتنی ایک وقت میں 72,000 ریڈیوز کی مل کر فریکوینسی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے موسمی اثرات ہارپ مشین میں نصب حساس سائنسی آلات کے ذریعے مشاہدہ کیے جاتے ہیں۔ ہارپ کے متعلق متعدد کانسپریسی تھیوریز بھی گردش میں ہیں۔ مختلف افراد نے اس منصوبے کی پوشیدہ ترغیبات اور صلاحیتوں کے بارے میں قیاس آرائی کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک امریکی تجزیہ نگار روزیل برٹل نے 1996 میں ہارپ کے بارے میں انکشاف کیا تھا کہ اسے بطور فوجی ہتھیار تعینات کیا گیا ہے، جس سے دنیا کے کسی بھی جگہ کے موسمی خدوخال کو کنٹرول کر کے وہاں تباہی اور قحط برپا کیا جا سکتا ہے۔ ان کانسپریسیز کی وجہ سے امریکی فضائیہ نے کانگریس کو مطلع کیا ہے کہ وہ ہارپ کو بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن مشیل چوسودووسکی نے کمیٹی آن مانیٹری اینڈ اکنامک فرم کی شائع کردہ ایک کتاب میں کہا ہے کہ حالیہ سائنسی شواہد سے پتہ چلا ہے کہ ہارپ مکمل طور پر چل رہا ہے اور اس میں سیلاب، سمندری طوفان، قحط اور زلزلے کو متحرک کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو سب کچھ اچھے سے واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں دجال کی پراسرار طاقتوں میں سے موسم پر کنٹرول کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق وہ جس جگہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور جہاں چاہے گا وہاں قحط برپا کر دے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہارپ کو ایران، پاکستان، ہیٹی، ترکی، جاپان، یونان اور فلپائن پر موسمی حملوں کا ذمہ دار بھی کہلایا گیا، اور یہاں تک کہ بجلی کی بڑی بندش، ٹرانس ورلڈ ایئر لائنز فلائٹ 800، گلف وار سنڈروم اور دائمی طوفان کے گرنے کا الزام بھی ہارپ ویدر مشین پر لگایا گیا ہے۔ تو یہ تھے ہارپ ویدر مشین سے متعلق چند اہم حقائق۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔